آج آپ کو ایک ایسی عظیم خاتون سے ملوانے جا رہے ہیں جنہوں نے کم عمر میں شادی کے باوجود اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ شادی کے 23 سال گیپ کے بعد انہوں نے بیٹے کی شاگردی میں ایم فل کی ڈگری حاصل کی ہے۔ جب میری فیملی نے سپورٹ کیا، بچوں نے سپورٹ کیا، وہاں سے مجھے ہمت ملی کہ میں اس کو کنٹینیو کرتی ہوں۔ یہ سفر آپ کا کیسے طے ہوا اور تھوڑا سا آپ اپنا تعارف بھی کروا دیں۔ جی، میرا نام اسما کرن ہے اور میں رحیم یار خان سے بلانگ کرتی ہوں، اور میرے والد صاحب کو بہت شوق تھا تعلیم دلوانے کا ہمیں۔ کسی وجہ سے میری شادی جلدی ہو گئی تھی ارلی ایج میں، تو چھوٹا سا سٹی ہے ہمارا رحیم یار خان، یہاں پہ اتنی اویئرنیس نہیں تھی کہ عورتوں کو آگے تک تعلیم دلوائی جائے، اور میں بھی پھر ڈسہارٹ ہو گئی کہ شاید میں کنٹینیو نہ کر سکوں شادی کے بعد اپنی ایجوکیشن، کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، سسرال تھا، گھر تھا، بچے تھے، تو بہت مشکلات آئیں مجھے۔ لیکن میری جو تعلیم کی خواہش تھی وہ میری ختم نہیں ہوئی، وہ بچوں کو جب میں پڑھتا ہوا دیکھتی تھی تو میری وہ خواہش اجاگر ہو جاتی تھی دوبارہ سے۔ تو ایک دفعہ میرا بیٹا پڑھ رہا تھا انٹر میں، میرے پہلے بیٹے نے جب انٹر کیا تو اس کے ساتھ میں نے اس کو اظہار کیا کہ میں نے پڑھنا چاہتی ہوں، میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں، اپنی کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے، بچوں نے مجھے اپریشیٹ کیا اور بیٹے نے مجھے اپنے ساتھ انٹر کروایا۔ تو وہاں سے جب میری فیملی نے سپورٹ کیا، بچوں نے سپورٹ کیا، تو وہاں سے مجھے بڑی ہمت ملی، حوصلہ ملا کہ میں اس کو کنٹینیو کرتی ہوں۔ جب آپ کی شادی ہوئی تھی کتنی ایج تھی آپ کی؟ جی، جب میری شادی ہوئی تو 16-17 سال میری ایج تھی۔ جب آپ نے ڈیسیژن لیا شادی کے بعد تو کیا آپ کو لگتا تھا کہ آپ کے ہسبینڈ بھی آپ کو سپورٹ کریں گے یا فیملی بھی سپورٹ کرے گی؟ جی، پہلے تو مجھے بہت ڈر لگا کہ اگر میں پتہ نہیں میں کلیئر کر سکتی ہوں کہ نہیں، لیکن میرے ہسبینڈ نے، میرے اساتذہ نے، میرے بچوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا، اور میں بڑی اپنے آپ کو قسمت والی ایک عورت ہوں میں۔ مشکلات بھی بڑی مجھے آئیں کیونکہ ایم فل جو ہے کلینکل سائیکالوجی میں جو میرا ایم تھا وہ یہاں سے رحیم یار خان سے نہیں ہو رہا تھا۔ اچھا، یعنی کہ رحیم یار خان میں تو یہ نہیں ہوتی، یعنی کہ ایم فل کی ڈگری، تو پھر یہ جو گیپ تھا کیسے فل کیا آپ نے؟ یہ لوکل بسز میں سفر کر کے فیصل آباد سے میں نے پرائیویٹ یونیورسٹی سے میں نے کیا ہے ایم فل کلینکل سائیکالوجی، تو بسز میں سفر کرنا پڑا مجھے، رکشوں پہ، زیرو ویزیبلٹی ہوتی تھی۔ جب سردیوں میں مجھے میرے ٹیچرز بلاتے تھے کلاس میں کہ آپ کی پریزنٹیشن ہے تو آپ نے آنا ہی آنا ہے۔ یعنی کہ آپ رحیم یار خان سے میرے خیال سے اندازہ تقریباً کوئی 600 کلومیٹر بنتا ہے۔ جی، 8 گھنٹے تو بنتے ہیں۔ 8 گھنٹے کا سفر 600 کلومیٹر بسوں میں طے کر کے یہ یونیورسٹی پہنچتی تھی، وہاں سے کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد، لیکچر لینے کے بعد واپس میں ٹرمینل پہ ہوتی تھی، بس سٹاپ پہ ہوتی تھی۔ اتنی بڑی سٹرگل کے باوجود کبھی آپ کو محسوس ہوا کہ یہ بہت بڑا ٹارگیٹ ہے، شاید میری جو ہے گول ہے اس سے؟ جی، 2-3 دفعہ ہوا۔ وہاں پہ میرے فیصل آباد میں میرے کزن تھے، وہ بھی مجھے انکریج کرتے تھے، ان کے بچے بھی مجھے چھوڑ کے آ رہے ہیں، لے کے آ رہے ہیں، رات کو مجھے سٹاپ سے لے کے جاتے تھے، میں نماز ادا کرتی تھی فجر کی، اس کے بعد میں یونیورسٹی کے لیے نکل جاتی تھی۔ اب ماشاءاللہ سے آپ نے ایم فل کر لی ہے، آگے کیا آپ کو نظر آ رہا ہے فیوچر؟ میں آگے چاہوں گی کہ گورنمنٹ مجھے جو ہے اپریشیٹ کرے اور اسکالرشپ دے اور سیکیور جاب دے تاکہ میں اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکوں۔ ایسی گھریلو خواتین کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے کہ جو اس طرح کے ڈیسیجن لیتے وقت ہچکچاتی ہیں یا کہ سوچتی ہیں کہ شاید اب جو شادی کے بعد ہے اس کو بریک لگ جانی چاہیے ایجوکیشن کو، وہ ان کے مائنڈ میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، ان کے لیے کیا میسیج ہے؟ میں عورتوں کو یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ آپ ہمت نہ ہاریں، کسی وجہ سے اگر آپ کی ایجوکیشن رک گئی ہے، آپ نہیں کمپلیٹ کر سکیں تو آپ ایک سٹیپ تو لیں نا۔ پھر گورنمنٹ کو بھی، ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کی عورتوں کی جو ہے حوصلہ افزائی کریں اور ان کو سپورٹ کریں، کیونکہ آج کل کے حالات میں جو ہے فیسز یونیورسٹی کی، اکیڈمی کی، آنا جانا، کنوینس کا، یہ پرابلمس آتے ہیں۔ اسما کرن صاحبہ کے جو ہسبینڈ ہیں ندیم انجم صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ جب انہوں نے آپ سے ذکر کیا، اپنی خواہش کا اظہار کیا، تو اس وقت دو ہی کہ آپ کے پاس آنسر ہوں گے، یس اور نو میں، تو آپ نے کچھ سوچا کہ یہ نہیں کر پائیں گی؟ کچھ خیال آیا ذہن میں آپ کے؟
نہیں میں نے نہیں سوچا, میں نے کہا ٹھیک ہے اس کا شوق ہے, میں نے ویری فرسٹ اس سے یہی کہا کہ ٹھیک ہے آپ کرو, میں نہیں روکتا آپ کو. آپ کو یقین تھا کہ ہاں مجھے یقین تھا, کیونکہ شوق میرا خیال ہے کہ انسان کو کامیاب کروا دیتا ہے. جو شوق سے کام کوئی بھی کیا جائے نا, اس میں پھر میرا خیال میں ناکامی ہوتی نہیں. آپ ایک کوئی ایسا میسیج اگر دینا چاہیں کہ جو مطلب کہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے ہسبینڈس بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کو جو ہے اس حوالے سے اجازت دینے میں کتراتے ہیں, یا ان کی کوئی بھی خواہشات ہوتی ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد بس اب بریک, اب آپ اپنی جو ازدواجی لائف ہے, آپ گھریلو لائف ہے, اس کو گزاریں, تو ان کے لیے کوئی میسیج؟ نہیں یہ تو بات نہیں ہے. انسان ہر بندہ جو ہے وہ اس کی اپنی ہوتی ہے کہ زندگی میں اس نے کیا کرنا ہے, اس میں ہم رکاوٹ میرا خیال ہے کہ نہیں بننا چاہیے کسی کو بھی. بیٹا ہے, باپ ہے, ماں ہے, بیٹی ہے, کوئی بھی ہے, وہ کوئی اسٹرگل پازیٹیولی کرنا چاہتی ہے, پڑھنا چاہتی ہے, کسی گیم میں جانا چاہتی ہے, کوئی مطلب اپنا اس نے کرنا ہے کامیابی کسی بھی چیز میں, تو اس کو روکنا میرا خیال میں اچھا نہیں. ماہر تعلیم فرحان عامر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ یہ جو خاتون کی اچیومنٹس ہیں ان کا آگے کیا مطلب کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیوچر, اور آگے حکومت کو کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے. جی بہت شکریہ. بیسکلی یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اور آج خاص کر خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے دس از ریئلی اے ویری ونڈرفل ایگزامپل اینڈ میسیج کہ ہمیں ایسی خواتین کو رول ماڈل بنانا چاہیے, ایسی خواتین کو فالو کرنا چاہیے جو نامساعد حالات کے باوجود بھی تعلیم کی لگن میں, جستجو میں وہ خواب اپنے اچیو کرتی ہیں.